اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق، سب سے افضل مخلوق آپ کو، ہم سب کو بنایا ہے۔ جب آدمی کسی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جب آدمی کسی کی ویلیو کو نہیں جانتا، جب آدمی کسی کی ماہیت کو نہیں جانتا تو اس کی قدر و قیمت بھی نہیں کر پاتا۔ لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے، پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیش اور آپ کے میسیجز کو نہیں جانتے، اس لیے اسلام کے خلاف اناپ شناپ بکتے ہیں۔ جو کوئی اسلام کو جانتا ہے، اسلام پر اسٹڈی کرتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، سچی بات یہ کہ وہ اسلام کا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی مسلمانوں کی بھی کہ مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو نہ جانا، صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے اور ان کے جو بلیدان اور قربانیاں ہیں ان کو بھی مسلمانوں نے نہ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی۔ اگر مسلمان جان گئے ہوتے، ہماری نوجوان نسلیں جان گئی ہوتی تو سچی بات یہ کہ مسلمان جو حاکم بن کے آیا تھا، مسلمان جو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، لوگوں اللہ کے کلمے کو بلند کرو، پیدا کرنے والی ذات صرف ایک کی ہے، وہ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والی ذات صرف ایک کی ہے جسے ہر بھاشا میں، ہر مذہب اور مذہب کے الگ الگ ادیان میں اور فرقوں میں کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کو سمجھ لیے ہوتے تو شاید ہماری زندگی سدھر گئی ہوتی، لیکن بدقسمتی کہ جب کوئی کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تین کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، طور سینا کی قسم کھاتا ہے، اتنی ساری قسمیں کھاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں پوچھنا، ویسے الف لام کا جو قاعدہ اور گرامر اور اسٹرکچر ہے، جس طرح انگلش میں دا کہہ کر کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے، پریپوزیشن کے ساتھ بھی اگر دا کا یوز ہو جائے تو اسے خاص کیا جاتا ہے، ایسے ہی عربی گرامر کا یہ قاعدہ، یہ اصول ہے کہ اگر الف لام کسی میں لگ جائے اس کو خاص کیا جاتا ہے۔ اللہ نے الف لام کے ساتھ ہماری تعریف فرمائی اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالی لام کا استعمال کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے، اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں گے، یقیناً جسے جانا ہو وہ جا سکتے ہیں۔ میرے بعد ایک عظیم مقرر جسے دنیا حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی کے نام سے جانتی ہے، انشاءاللہ مختصر سی میری بات ہونی ہے اور انشاءاللہ وہ اسٹیج پہ حاضر ہوں گے، ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ لیکن جب تک بیٹھا ہوں اللہ کے واسطے آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، سکون و متانت کے ساتھ سنیں گے، ہمیں سنانے میں بھی اچھا لگے گا، اور ممکن ہو کہ میری زبان سے اللہ کچھ باتیں ایسی نکلوا دے جو ہم سب کے لیے کارآمد ہوں، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہو جائے۔ بزرگوں ساتھیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کا استعمال لام کے ساتھ کیا۔ آپ کو نہیں معلوم اس کا مطلب، اس کی میننگ کیا ہے؟ مطلب اور میننگ یہ ہے، تحقیق در تحقیق ہم نے انسان کو بہت بہتر سانچے میں ڈھالا۔ تم غور تو کرو صحیح، کتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، کتنے بڑے انجینئر پیدا ہوئے جن کو اپنے نالج پر بڑا فخر تھا، گھمنڈ تھا۔ گاڈ فیری ہیگنس جس نے کتاب لکھی آپالوجی فار محمد، امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے سن 1700-1800 عیسوی میں، جس کے چرچے عام ہوا کرتے تھے، لیکن یقین جانو جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آج تک آپ نے روح کے بارے میں کوئی ریسرچ کیا کہ روح کیا چیز ہے، روح کہاں سے آتی ہے، روح کہاں چلی جاتی ہے،
تو گاڈ فیری ہیگنس برجستہ اس نے کہا اس کے بارے میں مجھے کوئی نالج نہیں۔ پھر اس نے کسی اسلامی اسکالر نے ان سے سوال کیا کہ تم بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو پیدا کرتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے، جس کو کہ قرآن میں اللہ کہتا الم نجعل لہ عینین، تم نہیں دیکھتے ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ولسان و شفتین، تم نہیں سمجھتے ہم نے تمہیں زبان دی ہے، جس زبان کے ذریعے سے تم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دیتے ہو، تم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ قرار دیتے ہو، چکنی چویلی زبان کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنا متوجہ اور اپنا دیوانہ، اپنا گرویدہ بنا لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، گاڈ فیری ہیگنس سے پوچھا گیا کہ تم بتا سکتے ہو کہ اگر کوئی مادری پیدا ہوا بچہ ایسا ہو کہ اس کی زبان نہ ہو، کیا دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کو کوئی ایسا ڈاکٹر یا دنیا کا کوئی ایسا سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی ایسا اسکالر ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو زبان دی جا سکتی ہے، یا کسی کی آنکھ کی روشنی بچپنے سے غائب ہو گئی ہو کوئی اس کی روشنی واپس کر سکتا؟ ارے جو چیز قدرتی طور پہ چھینی گئی وہ چیز واپس کرنا تو دور کی بات، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کہتا ہے ہم انسان سے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لیں، انسان سے اس کے پاؤں چھین لیں، انسان سے اس کے دیگر اعضاء چھین لیں، اور پوری دنیا چاہے کر، پوری دنیا مل کر، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر چاہے کہ دوبارہ سے اس کی آنکھ کی روشنی واپس کر دیں، نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک بار کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک پاؤں سے اگر وہ معذور ہو جاتا ہے، دوبارہ کوئی ڈاکٹر ایسا ماء کا لال پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ قدرتی طور پہ جیسا اس کا پیر تھا ویسا پیدا کر دے، ویسا بنا دے، نہیں بنا سکتا۔ یہ خلقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر کسی انسان کی کوئی کچھ نہیں چلا کرتی ہے۔ خوب یاد رکھو اللہ کہتا ہے ساری بادشاہت میری لیے ہے، ساری حکمرانی میرے لیے ہے، زمین سے پتہ بھی گرتا ہے میرے حکم سے گرتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری تمہاری، ہم نے اس چیز کو نہ سمجھا۔ اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، ہماری تعریف فرمائی۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے تم نہیں سمجھتے جب تم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے اس سے پہلے تمہاری کوئی مقدمہ تھی، صرف دو گندے خون سے پیدا ہوئے انسان ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دو گندے خون سے پیدا کیا، وہ دو گندا خون کہ اگر تمہارے کپڑے پہ لگ جائے، نوجوان ساتھی بتا سکتا ہے کہ تمہیں اگر رات میں کسی طرح نائٹ فیل ہو جائے تم فوراً کوشش کرتے ہو کہ یہ کپڑا چینج کر لیں، بدل لیں، بتاؤ تو صحیح اپنے کپڑے کو پہن کے نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا۔ اور آگے قرآن میں کہتا ہے ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ علقہ، پھر اس نطفے سے ہڈی، پھر اللہ پوری تخلیق بتاتا ہے اس ہڈی سے لوتھڑا پیدا کیا، پھر اس لوتھڑے میں اللہ نے جان بخشی، پھر کان دیے، پھر آنکھیں دی، پھر بازو دیے، پھر ہاتھ دیے، پھر اللہ نے ہمارا سر بنایا، پھر پیر بنایا، ساری چیزیں پیدا کری۔ ہے کوئی ماء کا لال جو انسان پیدا کر سکتا ہے؟ ہے کوئی ماء کا لال جو اللہ کی تخلیق کا شائکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیوں خدائی دعوے کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا انکار کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی رسی کو تھامتے؟ کیوں نہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ سنسار کو چلانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے؟ پھر کیوں کہہ نہیں دیتے کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے؟ پھر کیوں کہہ نہیں دیتے کہ سپر پاور چائنا نہیں ہے؟ پھر کیوں کہہ نہیں دیتے کہ سپر پاور جرمنی نہیں ہے؟ سپر پاور اللہ ہے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ جب تک چاہے گا اس دھرتی کو چلاتا رہے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا، جب اللہ کا آرڈر آئے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب ملک الموت کو حکم دیا جائے گا
ساری روحیں قبض کر لے، ساری روحیں قبض کر لی جائیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کی بھی روح نکالے گا، پھر موت کو بھی موت آئے گی، اس دھرتی میں کوئی نہ بچے گا۔ اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ اللہ کی ذات ہوگی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور کیوں نہ جانے موت ہر ایک کو آتی ہے۔ کوئی وقت کا ہٹلر کیوں نہ ہو، فرعون آیا تھا، فرعون نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ایشور ہوں، میں سب سے بڑا بھگوان ہوں، میں سب سے بڑا گاڈ اور لارڈ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا، فرعون کے بیڑے کو غرق کر دیا، دریائے نیل میں ڈبو کر گویا یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا ساجی کیوں نہیں، کوئی نہیں۔ پھر کیوں آج دنیا اس بات کا انکار کر رہی ہے؟ کیوں نہیں دنیا اس بات کو تسلیم کر لیتی؟ کیوں نہیں دنیا اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی؟ جھگڑے تو صرف اس بات کی ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، درخت سے ایک پتا گرتا تو اللہ سے گرتا، میری سانسیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم اور آرڈر سے چلتی ہیں۔ پھر دنیا اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتی؟ بزرگوں کرنی چاہیے کہ نہیں تسلیم؟ اگر سچ مجھ بتاؤ، فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا گاڈ کہہ رہا تھا، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اگر وہ سپر پاور ہوتا تو اسے اتنی دردناک موت کیوں آئی؟ بتاؤ تو صحیح۔ حامان اتنا بڑا اتنا بڑا پاورفل انسان، حامان کا چیلنج تھا، شداد کا چیلنج تھا، اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے، اللہ کے حکم اور آرڈر کے آگے کوئی آج تک ٹک نہ پایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ٹک پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قبضہ قدرت میں اگر کسی کی جان ہے، ہماری سب کی جان ہے، تو وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ہم کیوں دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ کیوں باباؤں کے چکر لگاتے ہیں؟ کیوں مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس سے مدد مانگتے ہو تم؟ میں غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ حوا کی بیٹیاں، یہ فاطمہ کی کنیزائیں کیوں مزارات کا چکر لگاتی ہیں جب ان کا مزارات پہ جانا ہی حرام ہے؟ یہ باباؤں کے چکر لگاتی ہیں، ہاتھ دکھاتی ہیں کہ میرے کتنے بچے ہوں گے، میرا شوہر مجھ سے ناراض چل رہا، کہ یہ بابا تمہیں تمہارے شوہر کو ناراضگی کو دور کر دے گا؟ کیا وہ مزار پہ جو لیٹا ہوا ولی ہے یا ولی کی شکل میں کوئی شیطان ہے؟ کیا وہ تمہارا شیطان جو ولی کی شکل میں ہے، جب وہ تمہارے سمسیا کا سمادھان کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ پکارو اللہ کو، مدد مانگو اللہ سے، فریاد کرو اللہ کو، اللہ کے سامنے رو اٹھو، اللہ سے فریاد طلب کرو، انشاءاللہ تمہاری ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بزرگوں ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یقین جانو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا ہے، بہت بہترین بنایا ہے۔ تم سوچو تو صحیح، ہم سوچے تو صحیح، اللہ نے ہمیں اتنا چھوٹا انسان بنایا، کیا ہمیں اتنی طاقت دی گئی کہ ہم شیر کے مقابلے کھڑے ہو سکیں؟ کیا ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہاتھی کے مقابلے میں کھڑی ہو سکیں؟ نہیں دی ہے طاقت، لیکن بتاؤ وہ کون سی چیز ہے انسان کے پاس جس چیز کی وجہ سے آج انسان شیر کے بھی کان اینٹتا ہے، آج انسان ہاتھی کو بھی نچاتا ہے، آج انسان ہاتھی کو بھی دوڑاتا ہے، بڑے سے بڑے جانوروں کے کان اینٹتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اگر کوئی طاقت ہے تو وہ سینس کی دولت ہے، وہ عقل کی دولت ہے۔ یقین جانو اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے افلا تتفکرون، کہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا تعقلون، کہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا تبصرون، کہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا تعلمون۔ تم فکر نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم نہیں سمجھتے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے جس عقل کے ذریعے سے تم دنیا میں غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر پاتے ہو۔ کیا وہ اپنی عقل کو اللہ کے دین کے خاطر استعمال نہیں کر سکتے؟ لیکن آج ہم اپنی عقل کا استعمال اللہ کے دین کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ بزرگوں ساتھیوں، یقین جانو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جب ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے
اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے تو اللہ نے دھرتی جن کے صدقے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے زمین و آسمان کے نظام کو منظم کیا ہے۔ آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ نے ہماری تعریف کر دی، ہم نے انسان کو بہت بہتر سانچے میں ڈھالا، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے سانچے کو دیکھو، اس کا ڈھانچہ تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ آنکھیں جتنی بڑی ہونی چاہیے اتنی بڑی اللہ نے بنا دی ہے، ناک جس طرح ہونا چاہیے اس طرح کے بنا دیے گئے، زبان جیسی ہونی چاہیے اللہ نے ویسی بنا دی، دانت جیسا ہونا چاہیے اللہ نے ویسا بنا دیا۔ ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس دانت لگاتے ہو کتنا خراب لگتا ہے، لیکن یہ قدرتی دانت تو دیکھو، ہڈیوں کو اس سے توڑ لیتے ہو، گوشت کو اس سے نوچ لیتے ہو، بڑی سے بڑی سخت چیزوں کو تم اپنے دانت کے ذریعے چیر پھاڑ لیتے ہو، لیکن ایک بار تمہارا دانت ٹوٹ تو جائے، تم ڈاکٹروں کے پاس دانت لگوا تو لو، مصنوعی دانت کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ بزرگوں ساتھیوں ایسے ہی سمجھو کہ اللہ نے جن کے صدقے دنیا بنائی ہے وہ ذات کتنی بڑی ذات ہوگی، وہ شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہوگی۔ آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے انسانوں کی جماعتوں میں سے، انسانوں میں سے، بے شک ہم نے انسانوں میں سے نبیوں کو چنا۔ آگے اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر آدم کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر نوح کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر موسیٰ کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر عیسیٰ کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر ابراہیم کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر اسحاق کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر یعقوب کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر یوسف کو چنا، اور اس اصطفیٰ میں سے جسے چنا اسے کہا یہ ہے مصطفیٰ، جانے جانے جاہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، وعدے لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران ہے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ بزرگوں ساتھیوں جھگڑے دو ہی طرح کے ہیں، ایک جھگڑا توحید کا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بس توحید کے جھگڑے سے ہم کب نکل پائیں گے جب کرنے دھرنے والی ذات اللہ کو مان لیں گے، میرا یہ یقین ہو جائے گا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے آرڈر اور حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا جھگڑا کس پہ ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی نبوت پر، نبی علیہ السلام کی رسالت پر۔ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، جسے ہم بریلوی کہتے ہیں، یقین جان وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے، ہم نے کبھی ان کو برا نہیں کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور مومن مومن کا رشتہ ایسا ہے جس طرح سے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں میں سے اگر کوئی انگلی میری کٹ جائے تو پورے ہاتھ کی انگلیوں کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر میرے بھائیوں میں سے کسی غیر مسلم بھائی کو، کسی بریلوی بھائی کو یا کوئی اہل حدیث بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، ان کے یہاں کوئی تکلیف ہو، ان کے یہاں کوئی حق زنی کرے، ہمارا یہ فریضہ ہے، ہمارا یہ حق ہے، ایمانی جذبہ ہے کہ ہم ان کے پریشانی میں شریک ہوں۔ ہم کے یہاں اگر کوئی انتقال کرتا ہے ہم ان کے میت میں شریک ہوں، ہم ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے ہم دیوبندیوں کے اگر مجلس میں جائیں گے، دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا، اسے کہنے دو۔ اگر اس کا ایمان اتنا کمزور ہے تو اللہ تمہارے ایمان کو بہتر کرے، اللہ تمہارے ایمان کو سلامت رکھے۔ میرا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، میرا ایمان تو بڑا قوی ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا پڑوسی یہودی ہے، میرا پڑوسی ہندو ہے، میرا پڑوسی مجوسی ہے، میرا پڑوسی کوئی اور دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر بھوکا ہے، وہ اگر بھوکا سو جائے گا، ہم اگر بھوکے نہیں بلکہ شکم شیر ہو کے سوئیں گے، بریانی اور قیمہ کھا کر سوئیں گے۔ پڑوسی اگر بھوکا سوئے گا ہماری نیند حرام ہونی چاہیے، ہماری نماز قبول تک نہیں ہوتی ہے، چونکہ پڑوسی کا مجھ پہ حق تھا۔ اتنا سمجھتے ہوئے جب پڑوسی کا اتنا حق ہو سکتا ہے تو پھر کلمہ شریف بھائیوں کا کتنا حق ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، قربان جاؤ تو صحیح، یہ کون لوگ ہیں جو دیوبندی اور بریلویوں میں لڑاتے ہیں، جو اہل حدیث اور سلفی میں لڑاتے ہیں،
جو معراجی اور سلفیوں میں لڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابو جہل کی دکان کو چمکاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کرسیوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، نفرت کی پالیسی انگریزوں نے سکھائی ہے۔ خوب یاد رکھو، نفرت کی بنیاد اس دھرتی میں سب سے پہلے اگر کسی نے رکھی ہے تو یزید پلید نے رکھی ہے۔ یزید پلید نے یہی کام کیا تھا۔ جب اس کو خلافت کا چسکا لگا، جب اس کو کرسی کی لت لگ گئی، تو پتہ ہے یزید نے کیا کیا؟ اپنے والد ماجد یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفۃ المسلمین تھے، جو لوگوں کے امیر تھے، جو مسلمانوں کے حاکم تھے، امیر تھے، خلیفۃ المسلمین کو یزید نے کس طرح بہکایا؟ چونکہ یزید ان کا بیٹا ہے اور امیر معاویہ اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہ پائے، بالآخر یزید کے کہنے پر، بیٹے کے ضد پر، اور بیٹا کیا کیا؟ جس طرح 2014 میں ہم نے تم نے دیکھا مودی حکومت آئی، کیسی لہر تھی، کیسی تیز ہوا تھی، ہر طرف جہاں جاؤ اب کی بار مودی سرکار، ریڈیو کھولو اب کی بار مودی سرکار، نیوز چینل کھولو اب کی بار مودی سرکار۔ حتیٰ کہ دلی کے میٹرو میں جو انگریزوں کے قبضے میں تھا، وہاں بھی دلی کے میٹرو میں یہ آواز آتی تھی، اگلا اسٹیشن چاندنی چوک، اس کے بعد یہ آواز آتی تھی اگلی بار مودی سرکار۔ یہی کام یزید نے کیا تھا۔ یزید خراسان جاتا تھا، یزید کوفہ جاتا تھا، یزید ترکی جاتا تھا، یزید شام کا سفر کرتا، یزید عراق کا سفر کرتا، اور سفر کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتا تھا کہ تم مجھے حاکم بنا دینا، تم میرے باپ سے جا کے کہہ دینا کہ تمہارے جانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کا اگر کوئی حقدار ہے، اس کرسی کا کوئی حقدار ہے، تو آپ کا پتر، آپ کا لاڈلا، آپ کا صاحبزادہ وہ یزید ہے۔ یہی کام یزید نے کیا، لوگوں کو شگوفے دیے، لوگوں کو لالی پاپ دیا، جس طرح مودی جی نے لالی پاپ دیا کہ میری حکومت بن گئی، 15 لاکھ تمہارے کھاتے میں یوں ہی چلے جائیں گے، نوکریاں اتنی مل جائیں گی، دیش بے روزگاری سے نکل جائے گا، یہ سارے سلوگن دیے، یہ سارے لالی پاپ دیے۔ لوگوں نے سوچا کہ سچ مچ اچھے دن آئیں گے، لوگوں نے سوچا اچھے دن آئیں گے، لوگوں نے سوچا کانگریس نے تو ایسی کی تیسی کر دی ہے، سچ مچ ہو سکتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ چلے ہی آئیں۔ یہی کام یزید نے کیا تھا۔ یزید نے لالی پاپ دیا خراسان والوں کو، یزید نے لالی پاپ دیا عراق والوں کو، یزید نے لالی پاپ دکھایا کوفہ والوں کو، یزید نے لالی پاپ دکھایا عراق والوں کو۔ عراق والوں سے کہا میرے ابا سے جا کے کہو، عراق والوں سے کہا، کوفہ والوں سے کہا، حجاز والوں سے کہا، اور دیگر ملکوں کا سفر کرتے ہوئے سارے لوگوں سے کہا کہ میرے ابا سے کہہ دینا میری حکومت بنے گی تو یہ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوں گے، یہ غریبوں کا مسیحا بنیں گے، یہ غریبوں کا مسیحا بنیں گے، یہ ظلم کو مٹانے کے لیے آئیں گے۔ غیر کیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی جال کو سمجھ نہ سکے، وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ گندی پالیسی، یہ گندی راجنیتی، یہ گندی سیاست کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں، آخرکار ایسا ہی ہوا۔ لوگ عراق سے آئے، لوگ شام سے آئے، لوگ حجاز سے آئے، لوگ ترکی سے آئے، لوگ کوفہ سے آئے، دیگر جگہوں سے لوگ آئے، جوک در جوک آئے، خط آئے، خطوط آئے، اور حضرت امیر معاویہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ تو اب ضعیف ہو چکے ہیں، آپ تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسا کریے کہ کرسی کا حقدار کون ہے اس کا اعلان کر ہی دیجئے، خلیفۃ المسلمین کون بنے گا، مسلمانوں کا امیر کون بنے گا، اس کا اعلان کر ہی دیجئے۔ بالآخر جب لوگوں کی بہت ضد ہونے لگی، لوگوں کی محبت ہونے لگی، یزید کے فیور میں جب لوگوں نے خوب ووٹ کر دیا، لوگوں نے خوب ووٹ کر دیا، سپورٹ کر دیا، امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہ سکے، بیٹے کے حق میں فیصلہ سنا دیا، لیکن ڈٹا رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈٹا رہا نبی علیہ السلام کا نواسا، ڈٹا رہا اسلام کا وہ شہید، اسلام کی وہ مقدس شخصیت جو پوری دنیا انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی کہ پوری دنیا مل کر اگر ظلم کی حمایت کرے، پوری دنیا مل کر اگر ظالموں کو سراہنے لگے، پوری دنیا مل کر اگر ظالموں کی تابعداری کر لے، لیکن حسین اکیلا ہوگا کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکائے گا، حسین اکیلا ہوگا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لے گا، اپنے گھر بار کی قربانی پیش کرے گا، جان و مال کی قربانی کرے گا، لیکن ظالم سے سمجھوتا نہ کرے گا۔ حضرت حسین ضد کرنے لگے، حضرت حسین ڈٹ گئے، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین آپ ایسا نہ کریے، آپ کا بیٹا یقیناً بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا لالچی
ہے یقیناً اس نے کوئی لالی پاپ دکھایا ہوگا، کوئی شگوفہ دکھایا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ سمجھ نہ سکے، بالآخر انہوں نے فیصلہ کر دیا اب امیر معاویہ کے بعد خلیفۃ المسلمین کا کوئی حقدار ہوگا، اس کرسی کا کوئی حقدار ہوگا، اس گدی کا کوئی حقدار ہوگا، کرسی مسند پر اگر کوئی بیٹھے گا تو میرا پتر، میرا لاڈلا وہ یزید ہوگا، وہ وہی بنے گا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر بن حضرت عبدالعزیز اور دیگر صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے احتجاج کیا، آپ نے پروٹیسٹ کیا، امیر معاویہ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر میرے دوست بزرگوں ایک بھی نہ سنی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو سمجھایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید کی پالیسی کو جانتا تھا، یزید کے دورہ رویہ سے واقف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید ایک نمبر کا ظالم ہے، یزید ایک نمبر کا فاسق ہے، فاجر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک یزید کے خلاف سنگھرش کرتے رہے، یزید کے خلاف احتجاج کرتے رہے، یزید کے خلاف دھرنا دیتے رہے۔ آج تم پروٹیسٹ نہیں کرتے ہو، آج تم اپنا حق لینے کے لیے میدان میں نہیں اترتے ہو، پھر کیوں کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد گھر بیٹھ کے نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد عید میں سویاں پکانے سے نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد قربانی میں بکرا ذبح کر لینے سے، یہ جانوروں کی قربانیاں پیش کرنے سے نہیں آتی ہے۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے جب تم میدان میں نکلو گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، نبی کی رسالت کو بلند کرنے کے لیے، حسین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے تم گھر میں بیٹھے ہو۔ نوجوان نسلیں آوارہ ہوتی جا رہی ہے، نشیڑی ہو رہی ہے، گجیڑی ہو رہی ہے، ان کے موبائلوں میں صرف ڈریم ملتا ہے، ان کے موبائلوں میں ہاؤس اینڈ ملتا ہے، یہ ڈریم لگاتا ہے، یہ گیم لگاتا ہے، لکھ پتی بنتا ہے، کروڑ پتی کا سپنا دیکھتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں آ سکتی اللہ کی مدد، اللہ کی مار آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے عذاب کو للکارا ہے، اللہ کے غضب کو للکارا ہے، حسین کے محبت کو تم نے تار تار کیا ہے۔ حوا کی بیٹیوں کو دیکھو، ان فاطمہ کی کنیزاؤں کو دیکھو، بن سور کے گھر سے نکلتی ہے، عید کا موقع آتا ہے، عید جیسی خوشی کا دن آتا ہے، یہ حوا کی بیٹیاں ٹائٹ کپڑا پہنتی ہیں، چست کپڑا پہنتی ہیں، چھوٹا کپڑا پہنتی ہیں، ریشم کے کپڑے پہنتی ہیں، جالی دار کپڑے پہنتی ہیں، لالی پاپ والے کپڑے پہنتی ہیں، پائل ایسا پہنتی ہیں، چھنن چھنن کی آواز آتی ہے، خوشبو ایسی لگاتی ہے، نوجوان لڑکے اٹریکشن میں آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلک او یکذب، جب آنکھیں غلط دیکھیں گی، حوا کی بیٹیاں جب آوارہ ہوں گی، یہ جب اپنی خواہش کا استعمال کریں گی، یہ جب ٹائٹ کپڑے پہنیں گی، یہ جب برقع اتنا ٹائٹ اور اتنا چست پہنیں گی، اس برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے۔ آج تو میری بہنیں، آج تو میری بیٹیاں یہ جو برقع پہن رہی ہے، اس سے نشے و فراز کا اندازہ ہوتا ہے، اس برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے۔ خوب یاد رکھو نوجوانوں، خوب یاد رکھو میری ماں بہنوں، تم جو لباس پہنتے ہو، تین طرح کے لباس پہننے سے ننگا رہنا بہتر ہے۔ نمبر ایک ایسا لباس جو بہت باریک ہو، جو بہت کمزور ہو، اس لباس کے پہننے سے تمہارا جسم کا انگ انگ نظر آتا ہو، جسم کا حصہ انگ انگ نظر آتا ہو، جسم کا ایک ایک حصہ نظر آتا ہو۔ ایسا لباس جو ٹائٹ ہو، جو بہت چست ہو، جس طرح آج کل لیگنز پہن رہی ہے، جس طرح آج کل بلوچ پہن رہی ہے، پیٹ الگ دکھ رہا ہے، پیٹ الگ دکھ رہی ہے، پیٹ الگ دکھ رہا ہے، بالکل ہمارے سینے الگ دکھتے ہیں، ابھر کے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکے، یہ من چلے لڑکے، یہ اپنی آنکھوں کی سکائی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو تار تار کے دیکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے قرآن کو نہ دیکھا ہوگا، کبھی انہوں نے اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھا ہوگا، لیکن یہ کم وقت نوجوان لڑکا کسی کی بہنوں کی عزت کو تار رہا ہے، کسی کی بہن کی عزت پہ، ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نہیں آ سکتی اللہ کی مدد جب تک تم نہیں سدھرو گے، یہ نوجوان نسلیں نہیں سدھریں گی، حوا کی بیٹیاں نہیں سدھریں گی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ایک طرف 313، ایک طرف ہزاروں کا مجمع، کیسے غلبہ ملا، کیسے فتح ملی، میدان کیسے ہوا، پڑھو تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ ان کے یہاں جذبہ یہ تھا موت آئے گی تو آئے گی، شہادت نصیب ہوگی، مر جائیں گے تو شہید ہوں
گے، مار دیں گے تو غازی ہو جائیں گے۔ آج کہاں گھر سے نکلتے ہو، مسجد تک تو نہیں آتے ہو، کیسے جہاد کا جذبہ آئے گا؟ تم بالکل مسلمان نہیں ہو، تمہارے اندر اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ چیک کرو اپنے ایمان کو، ناپو اپنے ایمان کو، ایمان کا تھرمامیٹر حاصل کرو، ایمان کا تھرمامیٹر حاصل کرو۔ ہاں ہاں تم بخار ناپتے ہو، بخار ناپنے کی مشین تمہارے پاس ہے، لیکن ایمان ناپنے کا تھرمامیٹر آج کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ کسی کی دوستی اللہ والوں سے نہیں، کسی کی دوستی غریبوں سے نہیں، کسی کی دوستی مظلوموں سے نہیں۔ اس لیے تم بگڑے، تمہاری بچیاں بگڑی، تمہاری سوسائٹی بگڑی۔ یقین جانو حالات کے مت رونا رو، مودی یوگی کو گالی مت بکو، کسی حکومت کے نمائندوں کو مت کہو برا بھلا، تم بگڑے ہو، تم آپس میں لڑتے ہو۔ دیوبندی بریلوی کو کافر، بریلوی دیوبندی کو کافر، وہ اس کو کافر، تم صرف کافر کہنے کے لیے آئے ہو، کفر کا فتویٰ بانٹنے کے لیے آئے ہو۔ اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر دیکھو، ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں، ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کیا ہو گئے؟ ہم تو فاتح بن کر آئے تھے، ہماری تعداد تو مٹھی بھر کی تھی، ہم جہاں جاتے تھے میدان ہمارا ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی آج کوئی غور و فکر نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا۔ بزرگوں ساتھی یقین جانو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی بعثت کس مقصد سے ہوئی تھی؟ یہ ہمارے جو کچھ مولوی حضرات ہیں نا، یقین جانو ان کی بھی دھلائی ہونی چاہیے، ہاں مرمت ہونی چاہیے۔ چاہے میں کیوں نہ ہوں، اگر آپ کو نفرت کی تعلیم دوں، اگر آپ کو سماج میں بانٹنے کی بات کروں، آپ سے کہوں کہ سید کے رشتے خان کیا نہ ہونے چاہیے، انصاری کا رشتہ شیخ کیا نہیں ہونا چاہیے، دیوبندی بریلوی کے جنازے میں نہ جائے، بریلوی دیوبندی کے جنازے میں نہ آئے، یقین جانو میرے گریبان کو پکڑنا چاہیے تمہیں، لیکن تم حوصلہ بلند کرتے ہو، تم ایسے مولویوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہو۔ آج مولانا سلمان اظہری جن کو میں بھی بہت عزت کے ساتھ دیکھتا تھا، یقین جانو خوشی ہوتی تھی جب اس نے ایک پاکھنڈی بابا کو للکارا تھا، لیکن اس وقت تکلیف ہوئی جب ہندوستان کا امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامن برکاتہم العالیہ نے رام لیلا کے میدان میں ہندو بھائیوں کو کہا کہ یقین جانو میرے اور تمہارے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، خامخواہ کی کوئی نفرت کی بات کر رہا ہے، تم منو کی اولاد منوش کہتے ہو، ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، تم اوم کو مانتے ہو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے، کوئی اور فرق نہیں۔ تم بھی مرتے ہو، میں بھی مرتا ہوں، تو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہوں۔ مولانا نے دعوت دی، مولانا نے لوگوں کو کہا کون نفرت کی تعلیم دے رہا ہے، مت کرو ایسی تعلیم، مت سماج کو ایسی تعلیم کے درمیان تقسیم کرو۔ اتنی سی تعلیم دی گئی، لیکن بدقسمتی کچھ ایسے مولوی کیڑے مکوڑے کے طرح تیار ہو گئے، ایسے مولوی کو لانچ کیا گیا۔ یہ صرف ٹی آر پی کے خاطر، جس طرح تم نیوز دیکھتے ہو نا، یہ اے بی پی نیوز والے، ریپبلک بھارت والے دیکھتے ہو کیسے کیسے تھمبنیل لگاتے ہیں، نوجوان لڑکا اٹریکشن میں آ کر تھمبنیل پہ انگلی لگاتا ہے، شائستہ کو یہ کر دیا، شائستہ کو گڈو مسلم نے ریپ کر دیا تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اسی طرح کے تھمبنیل لگ جاتا ہے، ہر کوئی اس پہ کلک کرتا ہے۔ کیوں؟ ٹی آر پی کا کھیل ہو چکا ہے آج کے زمانے میں ٹی وی۔ ہمارے کچھ میڈیا بھائی کے میڈیا کے بھی ساتھی ہیں، ان لوگوں کی بھی ایسا تھمبنیل کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ بنگال کا علاقہ ہے، الحمدللہ یہ لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ بنگالیوں کو اللہ نے بڑا جذبہ دیا ہے، آپ سب نے جنگ آزادی کے لیے بھی بڑی قربانیاں پیش کری ہیں، آپ مبارکبادی کے مستحق ہو، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں ٹی آر پی کا کھیل جب ٹی وی بن چکا ہے، بائیکاٹ کرو ایسے چینلوں کا۔ کیوں دیکھتے ہو ریپبلک ٹی وی، کیوں دیکھتے ہو اے بی پی نیوز، کیوں دیکھتے ہو آج تک چینل جو نفرت میں سماج کو بانٹ رہا ہے، ہندو مسلم میں بانٹ رہا ہے، ہندوؤں کو مسلم سے لڑاتا ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑاتا ہے، سکھوں کو مسلموں سے لڑاتا ہے، مسلمانوں کو سکھوں سے لڑاتا ہے، یہودیوں کو ان سے لڑاتا، ان کو ان سے لڑاتا ہے۔ جو لوگ نفرت کی پالیسی کرے، جو لوگ نفرت کی بات کرے، بھید بھاؤ کرے، سماج کو بانٹنے کی اور بانٹنے کی بات کرے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے چینلوں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل اچھے خاصے بوڑھے حضرات، اللہ اللہ، انہیں جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے عیدین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن چائے کی دکان میں موبائل کھلتا ہے تو سب سے پہلے آج تک آتا ہے۔
ہاں کچھ چھوٹے نہ چھوٹے، رجت شرما کا شو آپ کی عدالت نہ چھوٹنا چاہیے۔ ہاں صاحب، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، میرے والد ماجد حج کو جا رہے ہیں، الحمدللہ دعا کرو اللہ ان کے حج کے جانے کو قبول کر لے۔ میں نے ان سے کہا موبائل میں آپ حج سے متعلق چیزوں کو دیکھ لو۔ میں ان سے بارہا کہتا ہوں آپ موبائل میں صرف نیوز کیوں دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جانکاری ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کرو گے جانکاری لے کے؟ خبر میں یہ جانکاری نہیں چلنے والی، خبر میں ایک ہی جانکاری چلے گی کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تیری زندگی رہی کہ نہیں رہی، مانوتا کے سمان میں تو نے کیا کیا، اخلاق کی بنیاد تمہاری کیسی تھی، تم نفرت تو نہیں دیتے تھے، تم نفرت کی تعلیم تو نہیں دیتے تھے، تم لوگوں کو بانٹنے کا کام تو نہیں کرتے تھے، تمہارے اخلاق سڑے ہوئے تو نہیں تھے، کیا کر کے آئے ہو دنیا سے؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہاں روزے بھی نہیں رکھتے ہو نوجوان لڑکوں، تم گٹکا مسالہ کے خاطر روزہ چھوڑتے ہو نا، تم تراویح کی نماز صرف کرکٹ کے خاطر چھوڑتے ہو نا، اچھی طرح معلوم ہے اس کرکٹ نے تمہیں بندر بنا دیا ہے، اچھا خاصا تمہیں چسکا لگا دیا ہے، اس ڈریم 11 نے تمہیں بندر بنا دیا ہے، تم سپنا دیکھتے ہو 40 کروڑ کا، تم سپنا دیکھتے ہو 2 کروڑ کا، لیکن تمہیں شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ڈریم 11 جو پیسہ ملتا ہے یہ رشوت کا پیسہ ہے، اور رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ کیسا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے، حق نے خطاب عام کیا، یوں دیکھو ساری امت سے، سود کا ایک درہم بھی سنو 36 جنا سے بڑھ کر ہے، سود نجس عین سنو یہ سور سے بھی بدتر ہے، سود کا ایک درہم حاصل کرنا، ڈریم 11 اور ہاؤس 8 کے ذریعے 1000 کمانا یا 100 ہی روپے کما لینا، اپنی ماں کے ساتھ 36 بار بلاత్కాر کرنے کے برابر گناہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ کون بغیرت نوجوان ہے جو آج کے بعد بھی ڈریم 11 میں گیم لگائے گا، ہاؤس 8 پہ پیسے لگائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نہیں لگائیں گے۔ ہاں کچھ نوجوان تو ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، سوچ رہا ہے کہ ہم جو کروڑ پتی کا سپنا دیکھیں اس سپنا کا ساکار کیسے ہوگا؟ نہیں بزرگوں، مقدر میں جتنی باتیں لکھی ہیں ملنی اتنی ہی ہیں، کوئی وقت سے پہلے بہت بڑا جائیداد والا نہیں ہو جاتا، جب لکھی ہے مقدر میں جبھی بنو گے۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہی ہے، اللہ کے واسطے اپنے سماج کو پاک کرو، اپنے آپ کو سدھارو، مدد اللہ کی ایسے نہیں آ جایا کرتی ہے۔ وہاں صحابہ کرام میں دیکھو ان کے ایمان کا جذبہ دیکھو، حضرت امیر معاویہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء کا جن کو لقب ملا ہے، تمہیں پتہ ہے میدان میں نکلے ہیں 11 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت بلال حبشی کی تاریخ پڑھو، گھسیٹا گیا، عرب کی تپتی صحرا پر لٹا دیا گیا، ابو جہل نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی ایذائیں دی، مصائب و آلام سے دو چار ہوئے، لیکن بلال حبشی ہیں کہ ان کی زبان پر عہد عہد کی صدا ہے، عہد عہد کا نعرہ ہے، اللہ ایک ہے، چونکہ وہ نبی کی محبت میں لت پت تھے، وہ اللہ کی محبت میں لت پت تھے، وہ ان کا یقین تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ آج یہ ہوا کی بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، ان کے بوائے فرینڈ کی طرف سے چھوٹا سا گفٹ مل جاتا ہے، یہ اپنے بوائے فرینڈ کو دل دے بیٹھتی ہیں، اپنی عزت کا بھی سودا کر جاتی ہیں، نہ اپنے باپ کا خیال رکھتی ہیں، نہ اپنی ماں کا خیال رکھتی ہیں، نہ اپنی بڑی بہنوں کا خیال رکھتی ہیں کہ میری اس حرکت سے میرے باپ کا شرم سے سر جھک جائے گا، میری اس غلط حرکت کی وجہ سے میری ماں کبھی سر اٹھا کے چل نہ پائے گی، میری اس گری ہوئی حرکت کی وجہ سے میری بہنوں کی شادیاں رک جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی ان ہوا کی بیٹیوں کی یہ اسکول کالجز جاتی ہیں، بوائے فرینڈ کے ذریعے موج و مستی کرتی ہیں، ہوٹلوں میں جا کر ڈیٹنگ شیٹنگ کرتی ہیں، یہ جا کر موج مستی کرتی ہیں۔ رمضان کا واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ، ممبئی کے کالج میں 7 سے 8 لڑکیاں، نقاب پوش لڑکیاں، برقع پہنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تمسخرے کرتی نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی عزت بیچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے۔ تم نے اور ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا، اور حوا کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو نیلام کر دیا۔ انہوں نے اپنے مقام کو نہ سمجھا، ہم فاطمہ کی کنیزہ ہیں۔ انہوں نے اپنے مقام کو بھلا دیا، ہم اس فاطمہ کی کنیزہ ہیں جس فاطمہ کے ہاتھ میں کل اللہ تبارک و تعالی جنت میں عورتوں کے لیے جو جانے کی انٹری ہوگی بغیر فاطمہ کے پرمیشن کی نہیں ہوگی۔ اور فاطمۃ الزہرا کا مقام یہ ہوگا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جب جنت میں تشریف فرما ہوں گے، حور و غلماں کی قطاریں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کے سردار بنائے ہیں، اور یہ میری بہنیں بیٹیاں جو فاطمہ نام رکھی ہیں، عائشہ رقیہ نام رکھی ہیں، اگر یہ فاطمہ کے مطابق، فاطمہ کے کیریکٹر کے مطابق، فاطمہ کے کردار کے مطابق اگر یہ زندگی گزار لے جائیں گی تو یقین جانو فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں جگہ ملے گی، اتنی خوشبو ملے گی تم کبھی سنبھال نہیں سکتی۔ اللہ تمہاری خوبصورتی کو اتنی بڑھا دے گا۔ آج حور کے بارے میں بولا جاتا ہے، حور کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، نوجوان لڑکا کہتا ہے اللہ اللہ کتنی خوبصورت حور ہے۔ ہم تو دنیائی کے حور کے چکر میں پڑے ہیں، چار چار پانچ پانچ گرل فرینڈ کے چکر میں پڑے ہیں۔ اللہ جنت میں کتنی خوبصورت حور دے گا، آنکھیں کتنی خوبصورت ہوں گی کہ سمندر میں بھی اگر تھوک دے تو سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جائے۔ ایک بار اگر اپنا دوپٹہ لہرا دے سارے مردار قبر سے اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسی خوبصورت جنت میں اللہ نے حور کو بنایا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اگر کوئی نیک شوہر ہو اور ان کی نیک بیوی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بیوی کو اتنی خوبصورتی دے گا، اتنی خوبصورتی دے گا کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، ماد پڑ جائے گی۔ سنو میری بہنوں، سنو میری بیٹیوں، یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ تم اپنی عزت کا سودا نہ کرو، تم کسی کے بہکاوے پہ مت جاؤ۔ تم کیوں پارکوں میں جاتی ہو؟ تم کیوں نوجوان لڑکوں سے بات کرتی ہو؟ اگر کوئی مرنے جینے کی قسمیں کھاتا ہے، کہتا ہے آئی لو یو، تم دل دے بیٹھتی ہو۔ کوئی نوجوان لالی پاپ دیتا ہے میری جان ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ تم کہہ کے تو دیکھو میں ستارے توڑ لاؤں گا، چاند توڑ لاؤں گا، تیرے بنا مغیر ایک زندگی، تیرے بنا میری زندگی تو عذاب ہے، اجیرن ہے، میری بات مان تو جاؤ۔ نوجوان لڑکیوں کو تعریف بڑی پسند ہے، ان کو اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے، بالآخر وہ اپنا دل دے بیٹھتی ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں کان کھول کر سنو، تم دل تو دے بیٹھی ہو، تم کسی پہ بھروسہ تو کر لیا، تم نے اپنی عزت کا سودا تو کر لیا، لیکن تمہیں اس بات کی فکر نہ ہوئی۔ ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ہم اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیے، لیکن خوب یاد رکھو یہ جو درندے ہیں، یہ جو بھیڑیے ہیں، جو تمہاری عزت کا بھوکا ہے، جو جس دن تمہاری عزت پہ یہ ڈاکہ ڈالے گا اس دن کے بعد سے تمہیں نہیں پہچانے گا، وہ سارا خواب بھول جائے گا، وہ سارا لالی پاپ بھول جائے گا۔ جس دن تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈالے گا اس دن سے تم کون ہو وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ بعض دفعہ کچھ نوجوان لڑکوں کو یہاں تک کہتے دیکھا ہے ارے تم جب میرے ساتھ غلط کر سکتی ہو، مجھے تم اپنا جسم دے سکتی ہو، تو تم سے کیا امید ہے کہ تم غیروں کو اپنا جسم نہیں دے سکتی ہو؟ تمہیں تم سے کیا امید ہے کہ تم نے غیروں سے بات نہ کری ہوگی؟ اس لیے قرآن کے نسخے پر عمل کرو، عمل کرو میری بہنوں بیٹیوں۔ قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے ساتھ کوئی مرنے جینے کی قسمیں کھاتا ہے، اگر تمہیں کوئی آئی لو یو کہتا ہے، آئی مس یو کہتا ہے، اگر تم سے کوئی کہتا ہے تمہارے بغیر میری زندگی حرام ہے، کہو اس سے ہڑکا کے کہو فلا تخضعن بالقول، تم کون ہو میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تم اپنی گفتگو میں نرمی مت رکھو، تم اس سے ہلکی پھلکی باتیں نہ کرو، ہنس کے بات نہ کرو۔ اگر ہنس کے بات کرو گی تو یہ نوجوان لڑکا جو بھیڑیے کی شکل میں ہو کہے گا اچھا سگنل مل گیا، سگنل مل گیا، اب معاملہ پروسیس میں ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم پیچھے پانی اٹھا، ایک بڑے اسلامک اسکالر کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تمہیں RSS کی طرف سے باقاعدہ ایک ٹریننگ دی گئی ہے لکھنوی اردو، ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہوتا،
اور پتہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں نوجوان لڑکوں کو رکھا گیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ، کالج کا ڈپارٹمنٹ ہو، آفیسز کا ڈپارٹمنٹ ہو، ریلوے ٹریک کا ڈپارٹمنٹ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ میں نوجوان لڑکوں کو پھیلا دیا گیا ہے۔ لیکن تمہاری کمی ہے، ہماری کمی ہے، ہم تو ان کو برا نہیں کہتے، ہم تو RSS کی خود تعریف کرتے ہیں۔ ہم تو RSS کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ RSS نے تو یہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں RSS بڑی اچھی تنظیم ہے، چجائے کہ کام کیسے ہو وہ ایسے RSS نے ڈور ٹو ڈور اپنا سندیش پہنچایا ہے، ڈور ٹو ڈور اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ 1925 میں RSS کی بنیاد رکھی گئی، ابھی 2025 بھی نہیں آیا، ابھی تو 2023 چل رہا ہے، 2 سال بچے ہیں۔ لیکن بتاؤ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں RSS کے لوگ موجود نہ ہو؟ ہر شعبے میں تمہیں RSS کے لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ اب تو مدرسے بھی قائم کر دیے گئے RSS کی طرف سے۔ 9,000 مولویوں کی RSS میں بھرتی کر دی گئی ہے۔ وہ قرآن کی آیتوں کو نکال کر RSS کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کافروں کو مارنے کی تعلیم قرآن میں دی گئی، ان کو مارنے کی تعلیم دی گئی۔ آج ٹی وی ڈیبیٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ کسی غیر کو کیسے پتا ہے کہ قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں؟ حالانکہ قرآن میں کہیں کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو مارا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی جائے، کڑی آواز اٹھائی جائے، اگر وہ بات سے نہ مانے تو لات سے منایا جائے۔ یہاں یہ بات تو کہی گئی، لیکن مظلوم اگر یہودی بھی ہو، ہندو بھی ہو، مجوسی بھی ہو، بدھسٹ ہو، جینیز ہو، کوئی بھی اگر مظلوم ہو، مظلوم کی طرفداری کرنا ہے، بھید بھاؤ نہیں کہ اگر کوئی مسلمان ظالم ہے، کوئی ظلم کرتا ہے مسلمان، تو یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا بھائی ہے ہم اس کی طرفداری کریں گے، نہیں، ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو اس کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ ظالم تو ظالم ہے، وہ کبھی تیرا بھائی نہیں ہو سکتا، مظلوم تو مظلوم ہے، چاہے کہ اس کا کوئی دھرم ہو، دھرم دیکھ کے اس کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی مظلومیت کو دیکھ کر اس کی مدد کری جائے گی۔ ہم ہمیشہ مظلوم کی طرفداری میں کھڑے ہیں۔ حسین کا یہی پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف اگر تمہاری گردن کٹ جائے کٹوا لو اپنی گردن، ظلم کے خلاف تمہارا گھر-بار اگر قربان ہو جائے کر دو قربانی، پیش کر دو قربانی، لیکن مظلوم کی طرفداری میں ہمیشہ بولنا، ظلم کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہنا، یہی سندیش اور یہی پیغام تھا۔ لیکن بتاؤ آج ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے بزرگوں ساتھیوں۔ یقین جانو میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے تھامو۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں الگ الگ ہیں، کوئی انگلی کو بھی توڑ دو، کسی بھی انگلی کو پھوڑ دو، لیکن ہاتھ کی 5 انگلیاں اگر ایک ہو جائیں، مٹھی ہو جائیں، پھر یہ مکہ کا کام کرتا ہے، کسی کو ایک فائٹ مار دو طاقت آتی کی نہیں آتی؟ ایسے ہی ہماری تمہاری مثال ہے، ایک ہو جاؤ۔ آج بھی اگر یونٹی ہو جائے ہمارے درمیان، 57 اسلامی دیش ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں یونٹی نہیں ہے، ایکتا نہیں ہے۔ سارے لوگ اگر کلمے کے بنیاد پر ایک ہو جائیں، نبی علیہ السلام کی رسالت نبوت کے بنیاد پر ایک ہو جائیں، بھید بھاؤ کو ختم کریں، سماج کو نفرت سے پاک کریں، تو یقین جانو کوئی دنیا کا مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا ہے تو اسلام کو نیچا دکھائے، اسلام کو زیر کرے۔ وہ باطل ہمیشہ مٹنے کے لیے آیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنا ہے، اس کا مقدر مٹنا ہے، وہ مٹ کے رہے گا، لیکن شرط ہے کہ تم سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ظلم کے خلاف بولو، ظلم کے خلاف سنگرش کرو، ظلم کے خلاف لڑو، بولنا سیکھو ظلم کے خلاف۔ اگر آج بھی ظلم کے خلاف نہیں بولو گے تمہاری نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ مظلوم کی طرفداری کے لیے کھڑے ہو، اگر مظلوم کی طرفداری میں کھڑے نہیں ہوتے ہو تو تمہاری نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ آج فلاں کی باری ہے، کل ہماری باری آئے گی، آج فلاں کی باری ہے، کل ہماری باری آئے گی۔ آج اتر پردیش میں ہو رہا ہے، آج راجستھان میں ہو رہا ہے، کیا بعید ہے کہ کل بنگال میں نہ ہو؟ کل تک تو بنگال بڑا سیف تھا،
आगजनी नहीं होती थी, लेकिन बंगाल में भी आगजनी हो गई। हावड़ा जलता रहा नवरात्रि के मौके पर, जबकि हिंदू भाई हमारे गलत नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, इस हिंदुस्तान की तारीख है, यहाँ 1-2 साल की तारीख नहीं है, कई 100 साल की तारीख है। हम सारे लोग एक साथ रहते आए हैं, हम में कभी कोई ऐसी बात नहीं पैदा हुई, लेकिन आज कैसे नफरत की दीवार खड़ी हो गई, आज कैसे लोग एक दूसरों से लड़ रहे हैं। हमें टोपी दाढ़ी देखकर निशाना बनाया जाता है। हम रांची का वाकया आपको बता रहे हैं, विधायक के लड़के हमारे साथ थे, हमें एयरपोर्ट से सफर करना था, चुई गाड़ी से उतरे अपने 4 व्हीलर से, बस स्टैंड के पास एक साहब को बस पकड़ना था। यकीन जानो, हमारी टोपी और हमारी दाढ़ी और हमारी शेरवानी को देखते हुए 2-4 नौजवान लड़का खड़ा होकर कहता है जय श्री राम। क्या हिंदुस्तान में इससे पहले जय श्री राम के नारे लगाने वाले नहीं थे? क्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? इसमें कुछ कमी हमारी भी है। मैं सारी गलतियां उनकी तरफ से नहीं कहता हूं, बहुत सारी कमियां हम में हैं। हम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बड़े आशिक रसूल बन जाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं। याद रखो, मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीरी क्या नारे तकबीर भी फितना। आज जो हम नारा लगाते हैं, मंदिर के पास जाकर अगर नारे तकबीर कोई कहे, क्या लगता है तुम्हें हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और होना यकीनन है। हमारे कुछ मुसलमान नौजवान लड़के ये गुटखा मसाला पुड़िया खाकर जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ता है, शराब की बोतलें धाड़ लेता है और खूब इसके रसूल का सबूत पेश करता है और कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ। तू कीड़ा मकोड़ा है, तू आशिक़ रसूल है, डीजे बजाता है, झूमता नाचता गाता है, जोहर की नमाज तक नहीं पढ़ता, मस्जिद में अजान होती रहती है और तू डांस करता रहता है, खूब झूमता है। यही तेरा दीन है? अबू बकर ने ऐसा किया था क्या? क्या अबू बकर के जमाने में 12 रबीउल अव्वल की तारीख नहीं आई थी? तू उससे बड़ा आशिक़ रसूल बन सकता है? कभी नहीं बन सकते, तेरी औकात नहीं है। अबू बकर के जैसा आशिक तो दूर की बात, अबू बकर के पैर के धूल के बराबर तू नहीं हो सकता, दुनिया नहीं हो सकती है। उमर फारूक इतने बड़े जलीलुल कद्र साहबी गुजरे, जिधर से गुजरते थे शैतान साइड लेता था, हवा छोड़ के शैतान भाग जाता था। औकात ना होती थी उमर फारूक के सामने टिकने की, लेकिन उमर फारूक के सामने भी, उनके जमाने में भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, उन्होंने तो कभी ऐसा शोर होगा नहीं किया। ये कौन नौजवान है भाई? ये कौन लोग हैं जो आज अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को सड़कों पे लेके खड़े हो गए? कौन लोग हैं ये मुहर्रम के मौके पर तलवार लेकर लहराते हो? क्यों लहराते हो? इस्लाम इसी का नाम है। तुम्हारे दरमियान यूनिटी तक नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं, तुम नशेड़ी, तुम गजेड़ी, तुम्हारी लड़कियां आवारा हैं, तुम्हारे यहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई ऐसा तालीमी इदारा नहीं जिसमें पर्दे के साथ तालीम दी जाए, कोई ऐसा मदरसा नहीं जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाए। फिर किस बात के नारे लगाते हो? क्यों नारे लगाते हो? अपने हालात पर रोना रो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कुछ गलतियां हमारी हैं। हम जहां से ताल्लुक रखते हैं पूर्णिया किशनगंज, वहां कभी हालात खराब नहीं हुए, लेकिन इन साल नवरात्रि के मौके पर वहां भी हालात खराब हो गए। और जिस मंदिर के आगे नारे तकबीर की सदा बुलंद की गई, उसी मंदिर के आगे से शोभा यात्रा निकली और वहां से होते हुए मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगे। क्यों लगे? गलती हमारी थी। हमारे कुछ मन चले नौजवान लड़कों ने डीजे बजाया उनके मंदिर के सामने, उनको तकलीफ हुई। भावनाएं सबके प्रति हुआ करती हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे वो तुम्हारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाएगा। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म इस बात की तालीम नहीं देता है। तुम्हें इस बात की भी इजाजत नहीं है कि तुम किसी के खुदाओं को, तुम किसी के माबूद को, तुम किसी के पूजा पाठ करने वालों को बुरा भला को नहीं कह सकते। हाँ, तुम दावत दे सकते हो, तुम कह सकते हो कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा पाठ करनी चाहिए, इतना कह सकते हो, लेकिन तुम बुरा भला नहीं कह सकते।
برا بلا نہیں کہہ سکتے تو پھر مندر کے آگے کیسے نعرہ لگا سکتے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بتاؤ آج ہماری تلوار، ہمارا نعرہ ہر طرح سے فتنے کے آماج گاہ بنی ہے، ہماری تعلیم گاہیں فتنوں کی آماج گاہ بنی ہیں۔ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن حاصل کرنے والی بچیاں ایمان کا سودا کر جاتی ہیں، MBBS کی ڈگری حاصل کرنے والی بچیاں غیر مسلموں کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دے دیتی ہیں، اسلام سے ہاتھ دھو لیتی ہیں۔ کل تک جن کا نام فاطمہ تھا، رقیہ، زبیدہ تھا، آج ان کا نام کوئی دیوی دیوتاؤں پر رکھا جاتا ہے۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کیا RSS اور بجرنگ دل ہے؟ وشو ہندو پریشد ہے؟ ABVP ہے؟ نہیں، تم ہو، ہم ہیں۔ تم بگڑ گئے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر تمہارا اور ہمارا عمل ہوتا، یقین جانو کوئی دنیا میں ایسا مائیکل آل پیدا نہیں تھا جو ہماری تاریخ کو مٹا سکتا تھا۔ لیکن آج سلیبس سے مغل کی تاریخ کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ختم کر دیا گیا کئی اسٹیٹ میں۔ اردو سلیبس میں تم نے دیکھا ہوگا کہ مغل کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی، اب مغل سامراج کی تاریخ ختم کر دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد RSS کے اتہاس کو پڑھایا جائے گا۔ پھر ہماری نسلیں بھول جائیں گی کہ لال قلعہ کس نے بنایا، پھر ہماری نوجوان نسلیں بھول جائیں گی قطب مینار کس نے بنایا، پھر ہماری نوجوان نسلیں بھول جائیں گی کہ تاج محل کس نے بنایا۔ ہمارے پرکھوں نے ہندوستان میں کیسی کیسی قربانیاں پیش کری، کئی جیلوں کی سزائیں جھیلی، کتنے علماء پھانسی کے پھندے چومے، کتنوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، کتنوں کو گھر بار سے نکالا گیا، بیوی بال بچوں تک کو مار دیا گیا، کتنوں کے گھر نوچے، کتنوں کی عزتیں لوٹی۔ ہماری نسلیں بھول جائیں گی، لیکن یقین جانو بزرگوں، ساتھیوں، اس سے میری آپ سے گزارش ہے، اگر اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ جب ہماری تعداد مختصر تھی، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تم مختصر تھے، تم مٹھی بھر تھے، لیکن میدان تمہارا تھا۔ آج تم 1.0%، 0.5%، تمہاری تعداد پوری دنیا میں پاپولیشن کے اعتبار سے بچ گئی 1 نمبر کو پہنچنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ٹھکائی کس کی؟ مسلمانوں کی۔ مارا کس کو جا رہا؟ مسلمانوں کو نشاندہی کر کر کے مارا جا رہا۔ کیوں بھائی؟ 57 دیش مسلمانوں کے پاس، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے پاس، تاریخ مسلمانوں کے پاس، صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد مسلمانوں کے پاس، طارق بن زیاد جیسا مجاہد مسلمانوں کے پاس، محمود غزنوی جیسا لیڈر مسلمانوں کے پاس، قاسم نانوتوی جیسا فلسفی اور عالم مسلمانوں کے پاس، حسین احمد مدنی جیسا خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے پاس، عبد القادر پیران پیر، عبد القادر جیلانی جیسا قطب ابدال مسلمانوں کے پاس، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی جیسا سلطان الہند مسلمانوں کے پاس، صابر کلیری جیسا قطب مسلمانوں کے پاس۔ اتنی بڑی تاریخ، یہ تو میں صرف تبع تابعین کی تاریخ، تبع کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ صحابہ کی اتنی بڑی تاریخ مسلمانوں کے پاس، نبیوں کی اتنی بڑی تاریخ مسلمانوں کے پاس۔ کون پیدا ہو گیا مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے تمہارے دن اس لیے برے آئے ہیں کہ تم بگڑے ہو، تمہاری بچیاں بگڑی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس دن ہر ویکتی، ہر ناگرک اپنا ذمہ داری پہچان لے گا اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے گا، انشاءاللہ کوئی ہمارے سماج میں اندھیرا نہیں لا سکتا ہے۔ باپ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بچیاں کن کن سے کنسلٹنگ میں ہے، کس کس سے ڈیٹنگ شیٹنگ کر رہی ہے، کن کن سے ان کے تعلقات ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہولی کے موقع پر وہ اپنی سہیلیوں کے یہاں جا رہی ہیں، اور جب وہ اپنی سہیلیوں کے یہاں جاتی ہیں وہیں پر ان کا سہیلا بھی ہوتا ہے، وہیں ان کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ مت جانے دیا کرو اپنی بچیوں کو، مت جانے دیا کرو ہولی کے موقع پر مبارکبادی دینے کے لیے۔ چونچ بھیجتے ہو مت بھیجا کرو، اسکول کالج بھیجتے ہو اپنی بچیوں کو، اسکوٹی دے دیتے ہو، یہ سیل فون دیتے ہو، سیل فون جس کو تم سیل فون کہتے ہو، یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون
فون ہے، یہ جہنم لے جانے کا فون ہے۔ اس موبائل نے تمہیں ہمیں بندر بنا دیا ہے، اس سے کنسلٹنگ ہوتی ہے، پھر دیکھنے تک بات آتی ہے، پھر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ گزارش میری آپ سے یہی ہے، اگر باپ ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے اس کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ اسلامی ماحول کے مطابق زندگی گزارنے کا نظام تمہیں بنانا چاہیے۔ اپنے گھروں کو اسلامی ماحول جیسا گھر بناؤ۔ یقین جانو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سب سے پہلے مسلمان بناؤ، اسلامی تعلیمات دو۔ جتنا میرا نوجوان میرے بھائی ہے، میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ تمہیں جنازے کی نماز یاد ہے، کتنا نوجوان ہاتھ اٹھا کے بتاؤ؟ جن کو نہیں، آپ تو نوجوان نہیں، پھر سے ہوں گے کیا چچا؟ ایک پیر آپ کا قبر میں جا چکا ہے، اللہ اللہ خیر کرے، دعا کریے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو جنازے کی نماز، عیدین کی نماز بغل میں گھر گھر کے دیکھتا ہے، پڑوسی کب ہاتھ اٹھا رہا ہے، چھوڑ رہا ہے کہ باندھ رہا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے، گھر گھر کے دیکھتا ہے۔ اور تم دیکھنا عید میں پہلی صفوں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، نئے کپڑا پہن کر، باقاعدہ جوتا ووتا پہن کر، کریم وریم لگا کر، اچھا خاصا کپڑا پہن کر، ماشاءاللہ روزہ تمہارے لیے ہے۔ روزہ مزدوری ہے، اور مزدوری اسے دی جاتی ہے جو مزدوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مزدوری اسے دی جاتی ہے جو مزدوری کرتا ہے۔ عید اس کے لیے جس نے روزے رکھے، تم نے تو روزے نہیں رکھے۔ ہاں اگر بیمار تھے، کوئی عذر تھا، شرعی عذر تھا، پھر قرآن اجازت دیتا ہے، پھر تم فدیہ دے دو یا روزے کے بدلے میں قضا کر لو۔ اگر عذر ہے تب اجازت ہے، لیکن یہ نوجوان لڑکا، اٹا گٹا لڑکا، بازوؤں میں طاقت رکھنے والا نوجوان لڑکا، یہ صرف پڑیا مسالہ گٹکا کے خاطر روزہ نہیں رکھتا ہے، کیا اس کی ٹھکائی نہیں ہوگی؟ اتنی ٹھکائی ہوگی، اتنی کٹائی ہوگی، اتنی مرمت ہوگی۔ فرشتہ جب ضربہ یضربو کے گردان کریں گے قانون تاکید اور سکیلہ اور خفیفہ کے ساتھ، یقین جانو تمہاری ہڈیاں تک نکال لی جائیں گی، کھال ادھیڑ دی جائیں گی، چمڑیاں ادھاڑ دی جائیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے واسطے ہر ویکتی ذمہ دار ہے۔ تم بھائی ہو، تم ذمہ دار ہو، باپ ہو ذمہ دار ہو، دادا ہو ذمہ دار ہو۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، تم ماں ہو، تمہاری ذمہ داری، تمہاری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، الگ کمرے میں سلا کر تم اس بات کی فکر کر، تم الگ کمرے میں سلا کر تم یہ نہ سمجھو کہ میری بچی سو رہی ہے، بلکہ تمہیں چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی کے پاس موبائل ہے، راتوں کو رات بھر چیٹنگ کرتی ہے، ایک نہیں، چار پانچ لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، میں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اپنی جوانی پر غرور نہ کرو، اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کرو۔ یہ جوانی چلی جائے گی، میرا جسم ختم ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کسی میت پر تم مٹی دینے جاتے ہو، دعا پڑھ کے آتے ہو، مٹی کا آدمی مٹی میں ملا دیا گیا، ہم بھی اسی مٹی میں ملیں گے اور دوبارہ اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ جب تمہاری اوقات میری اوقات مٹی کی ہے، کیوں گھمنڈ کرتے ہو؟ کیوں گھمنڈ کرتے ہو میری ماں بہنوں؟ کیوں گھمنڈ کرتی ہو میری بیٹیوں؟ کیوں کسی کو دل دے بیٹھتی ہو؟ کیوں کسی سے شادی سے پہلے بات کرتی ہو؟ تم نے کبھی غور کیا یہ جس جسم کی وجہ سے آج تم اترا کر چلتی ہو، جن بالوں کو کھول کر تم سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتے ہو، تم اپنے چہروں کو نہیں چھپاتی ہو، تم ٹائٹ لباس پہنتی ہو، تمہیں نہیں پتا تم جب مر جاتی ہو لوگ تمہیں مٹی دے کے آ جاتے ہیں۔ صرف 16 دن گزرتا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا پیٹ پھٹتا ہے، وہ پیٹ جو پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد تمہیں کھانا چاہیے۔ عصر کا وقت ہو جائے، بھائی کو کہتے ہو، اپنے بیٹے کو کہتے ہو چائمیل لانا، انڈا پکوڑے لانا، سموسے لینا۔ یاد رکھو سب سے پہلا تمہارا پیٹ پھٹے گا، اور ایسا پھٹے گا کہ کفن کے کپڑے بھی میلے ہو جائیں گے۔ کیا کرو گے اس پیٹ کو لے کر؟ کیا کرو گے اپنے چہرے کو بنا سنوار کر؟ کیوں بناتے ہو، کیوں سنوارتے ہو؟ کیوں 4 کلو 5 کلو میک اپ کر کر نوجوان لڑکوں کو اپنا دیوانہ بناتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا جب تم مر جاؤ گے، قبر میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہارے چہروں کو کیڑے مکوڑے نوچیں گے، کھا جائیں گے، اور ان بالوں کو جن بالوں کے ذریعے سے اپنے نوجوان لڑکوں کو دیوانہ بناتے تھے، وہ بال بھی تمہارے
تمہارے 25 سے 30 دن کے اندر جھڑنے لگ جائیں گے، ایک بال بھی تمہارے سر پہ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری کھوپڑی پھٹ جائے گی، تمہارا بھیجا پھٹ جائے گا۔ کیا کرو گے اس جوانی کو لے کر؟ کیا کرو گے اس جوانی کو لے کر؟ کیوں گھمنڈ کرتی ہو؟ اللہ کے واسطے آخرت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو۔ جب تمہاری روح نکالی جائے گی کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر کی زندگی ایسی ہو کہ مٹی بھی استقبال کرے، قبر کشادہ ہو جائے، جنت کی کھڑکیوں سے ہماری قبر کی کھڑکیوں کے کنیکشن کرا دیا جائے، جنت کا کھانا ہمیں قبر میں ملنے لگے، تو تمہیں دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر گزارو گے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا۔ جو عاصی ہیں مغضوب ہیں ضالی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔